تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو عید الفطر کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج عید الفطر کا چاند نظر آ گیا۔ سب بہن بھائی یہ 3 کام لازمی کریں۔ جو کوئی بھی یہ 3 کام اس رات میں کرتا ہے، یعنی چاند رات میں، وہ آگے عید کے دن ہی ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ اس میں تقسیمات ہوتی ہیں، اس میں مزدوروں کو اجرت دی جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں بانٹی جا رہی ہیں، اللہ کا کرم بانٹا جا رہا ہے۔ اس لیے جو چاہتا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ مال و دولت سے بھر جائے، میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسے، اس کا فضل برسے، اس کا کرم برسے، اور مجھے بھی آج اجرت میں اللہ تعالیٰ غنی کر دے، تو پھر آج یہ 3 کام لازمی کیجیے گا۔ پہلا کام جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اس طرح پہلا کام کرتے ساتھ ہی آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر غم ختم ہو جائے گا، اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اور تمہاری بھی بخشش ہوگی، تمہارے والدین کی بھی بخشش ہوگی، اور تمہارے لیے 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا میں شامل ہو جائیں گے، جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ مدد کے لیے آ جائیں، جس کی مدد فرشتوں کے ذریعے ہو، جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں، اس کا مقام و مرتبہ کس قدر عظیم ہوگا۔ اس لیے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ 3 کام ہیں۔ پہلا کام جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس رات کی وہ خاص صورت ہے جو غریبوں کو عطا کی جاتی ہے، جو غریبوں کو فقیری سے امیری میں لے جاتی ہے، جو بے سہارا کا سہارا بن جاتی ہے۔ تو آپ نے وہ سورت مبارکہ پڑھنی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو غنی کرتا ہے۔ غریب جو ہوتا ہے وہ اب غریب نہیں رہتا۔ جس نے اس رات میں پڑھ لیا، کیونکہ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ ہم نے اس چاند رات میں کیا پڑھنا ہے۔ یہ چاند رات ہوتی ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تقسیم کی رات۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ماہ رمضان کا جو مہینہ گزر چکا ہے، کتنی تیزی سے گزر چکا ہے۔ یہ رات بھی چند لمحوں میں گزر جائے گی۔ جس نے یہ 3 کام کر لیے وہ مقدر والا ہو گیا، وہ قسمت والا ہو گیا، اس کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس کی تو حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کو تو بن مانگے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ابھی تک آپ کو ان 3 کاموں کا پتہ نہیں ہے، 3 کام کون سے کیے جائیں، تو پہلا کام اس رات کا جو خاص عمل ہے، وہ خاص صورت ہے، وہ صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس رات میں یہ صورتیں اکٹھی ملا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی چاند رات میں یہ اکٹھی صورتیں جس گھر میں پڑھی جائیں گی، جو بندہ ان صورتوں کو پڑھتا ہے، نہ اس کے گھر سے رزق ختم ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی اس کی جیب سے ختم ہوتا ہے۔ دراصل عید الفطر ان لوگوں کے لیے انعام کا دن ہے جنہوں نے ماہ رمضان میں روزے رکھے، نمازیں ادا کی، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا۔ اس لیے عید کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ یہ دن مغفرت کا بھی ہے، بخشش کا بھی ہے۔ یہ رات عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے اس رات کی کوئی رات ثانی نہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ یوں ہی ادھر سے عید کا چاند نظر آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عید ہے۔ یہ دن اللہ کی طرف سے عطا کردہ خوشی کا دن ہے جس سے شکر کے ساتھ منایا جائے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو پہلا کام سنیے، کیونکہ جو آخری کام بتاؤں گا وہ اتنا عظیم کام ہے، وہ ایک ایسا راز تھا، وہ سینے کا راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ لوگ ہزاروں کے پیسے مانگتے ہیں، لاکھوں میں پیسے لے کر بھی وہ کام نہیں بتاتے۔ آج فی سبیل اللہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیسے تم اپنی دعاؤں کی قبولیت کروا سکتے ہو، کیسے تم اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہو، کیسے تم انعامات حاصل کر سکتے ہو۔ یہ تب تمہیں علم ہوگا جب تمہیں بتایا جائے گا، کیونکہ عید الفطر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم انعام اور خوشی کا دن ہے۔ یہ دن یعنی اگر اپنا نام وصول کرنا چاہتے ہو تو یہ دن رمضان المبارک کے پورے مہینے کی عبادت، روزہ، صبر اور تقوی کے بعد عطا کیا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے کہ عید کا مطلب خوشی، بار بار آنے والا دن، جبکہ فطر کا مطلب ہے روزہ رکھنا، یعنی یہ وہ دن ہے جب مسلمانوں کے روزے کے بعد خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمان اس کے بارے میں موجود ہیں۔ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ دن ایسے نہیں گزارنا، یہ رات ایسے نہیں گزارنی۔ اکثر لوگ اس رات کو کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، کوئی شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے، کوئی کدھر چلا جاتا ہے۔ حقیقت میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس رات میں کرنا کیا ہے۔ عید کا دن تو محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے، رشتہ داروں سے ملنا، معاف کرنا، دل صاف کرنا، صلح رحمی کی تاکید کی جاتی ہے۔ عید پر یہ دن رشتہ داروں سے ملنا بہت بڑی نیکی ہے، غریبوں کا خیال کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ عید صرف امیروں کی نہیں ہے بلکہ سب کی خوشی ہے، اس لیے محتاجوں کے ساتھ دیکھیے گا۔ آج جو محتاج اور غریب اس طرح اس رات کو منائے گا، اس دن کو منائے گا، اس پر کتنا کرم ہو جائے گا تو اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔
اس کو آپ نے سب سے پہلے جو آپ کو ایک خاص عمل خاص تسبیح بتانے لگا ہوں، پہلا کام جو بتانے لگا ہوں، یہ قرآن کریم کی عظیم سورت مبارکہ ہے۔ اس سورت کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر من خیر الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ وہ سورت ہے جو آپ نے اس رات میں پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ چند اور چیزیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ یہ پہلا کام ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے مالک و مولا، میں دعا کرتا ہوں لیکن اسے تو قبول نہیں فرماتا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ذریعے میں تیری بارگاہ میں جب بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، موسیٰ آپ یہ کلمات پڑھا کرے اور یہ کلمات پڑھنے سے تمہاری تمام تر حاجتیں پوری کروں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، چاہے ان کلمات کو تیرا کوئی بھی بندہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جس شخص نے بھی ان کلمات کو پڑھ لیا، میں اپنے بندے کو وہ اتنا نواز دیتا ہوں کہ اس کی دعائیں قبول فرما لی جاتی ہیں۔ اس لیے وہ کلمات میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی۔ وہ ایک ایسا خاص راز ہے جو سینے میں موجود ہے، اس لیے کہ یہ وہ اتنا کامل الفاظ ہیں، وہ اتنے کمال کا کام ہے، جیسے ہی کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا دوست بنتا ہے، جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، آئیے، کیونکہ یہ عصمتوں والا دن ہے، یہ برکتوں والی رات ہے جو ہمارے پاس آخری موقع ہے۔ اگر آپ اس وقت بھی بازاروں کی بھیڑ میں نئے کپڑے اور جوتے ڈھونڈ رہے ہیں تو واللہ آپ اپنی قسمت کی سب سے بڑے موقع کو گوا رہے ہیں۔ لوگ دنیا کے چند پیسوں کی خاطر بھاگ رہے ہیں، جبکہ عرش والا نصیب کی سیل لگائے بیٹھا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج آخری رات میں اللہ آپ کی جولیاں رحمتوں و برکتوں سے بھر دے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کی رات کہا جاتا ہے، جب مزدور پورا دن کام کرتا ہے، شام کو اسے مزدوری ملتی ہے۔ ہم نے 30 دن روزے رکھے، تراویح پڑھی، آج ہماری انعام لینے کا وقت ہے۔ آج ہمیں اس بات کی رحمتیں، برکتیں، خوشیاں سمیٹنے کا وقت ہے۔ جو شخص آج غفلت کر جائے گا، جو آج بازاروں میں چلا جائے گا، جو آج کی رات سو جائے گا، جو عید کا چاند نکلتے ہی رمضان کے مہینے کو بھول جائے گا کہ اس نے پورے مہینے کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، کھونے کی نہیں۔ ایک بہت بڑا واقعہ سنیے۔ ایک شخص نہایت غریب تھا، بچوں کے لیے عید کا انتظام نہیں تھا۔ وہ چاند رات کو مصلی پر بیٹھ گیا اور سبحان اللہ والحمد للہ اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگا۔ لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، مگر معجزہ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک شخص کھڑا تھا جس نے برسوں پہلے اسے ادھار دیا تھا۔ آج اس نے اس سے مصافحہ کیا اور اسے اس کے تمام پیسے منافع کے ساتھ واپس کیے۔ یاد رکھے کہ اللہ اس کے راستے کھولتا ہے جو دنیا سے امید توڑ کر صرف اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ والو، آج کی رات جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ انعام کی رات ہے، پھر کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم لاپرواہی کریں، پھر کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم بازاروں کی رونق بن جائیں۔ میرے بھائیو، آپ سے میری گزارش ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے نہیں رکھے، عبادت کی نہیں کی، لیکن جو رات آپ کو خوشیاں دینے آئی ہے، رحمتوں برکتوں کے خزانے بانٹنے آئی ہے، اب آپ نے اس رات میں سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کی رات کوشش کریں کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ اس کی فضیلت و برکت باقی تمام درود سے بہت زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صرف 10 بار پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیم کو بتائی گئی تعداد میں پڑھتے ساتھ ہی آپ پر اللہ کا کرم ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس رات میں درود پڑھنے کے بعد آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ آپ رزق مانگتے ہیں، آپ کو رزق دیا جاتا ہے۔ آپ دولت مانگتے ہیں، آپ کو دولت دی جاتی ہے۔ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جس چیز کی فرمائش کرتے ہیں اللہ آپ کو غیبی خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، اس رات پہ کئی غریب، کئی فقیر، کئی مانگنے والے ایسے ہیں جسے اللہ کی ذات اپنے فضل سے غنی کر دیتی ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ جو بتا رہا ہوں، یہ رزق کے حصول کے لیے ہے، حصول برکت کے لیے ہے، شفائی امراض کے لیے ہے، رفع حاجت کے لیے ہے، رفع غربت کے لیے ہے، تنگ دستی کے لیے ہے، اسی طرح اللہ کے اسباب کو اپنے قریب لانے کے لیے ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص عمل کرنا ہے، یہ اللہ والوں کی کامیابی کا ایک ایسا راز ہے جس سے پڑھتے ساتھ ہی فقیروں کو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔
اب آپ نے سورت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، جس کی تلاوت میں پہلے آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ اس سورت مبارکہ کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ ابھی یہ پہلا کام ہے، پھر میں آپ کو دوسرا کام بتاؤں گا، پھر میں آپ کو تیسرا کام بتاؤں گا، اور تیسرا کام کرنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا، لیکن فوری طور پر حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آج جس چیز کا ارادہ کرتے جاؤ گے، جو چیز سوچتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا۔ عید اللہ کی رضا کے مطابق منائی جائے تو ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اللہ کی رضا سے مراد ہے رب کو راضی کرنا۔ تو وہ کیسے راضی کرنا ہے، کیسے آپ کے پاس ایک بہترین نسخہ بتا رہا ہوں، ایک بہترین طریقہ بتا رہا ہوں کہ کیسے آج رب دیکھیں۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ گزر گیا، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ گزر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اور رات میں روزانہ 6 لاکھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سورہ قدر پڑھنی ہے، جس کی تعداد میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص عمل پڑھنا ہے، یہ عمل اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی بے نیازی آپ پر چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، آپ اور میں جانتے ہیں کہ عید خوشیاں لے کر آتی ہے، اور ماہ شوال کا چاند پورے سال کے رزق اور دولت کی علامت ہے۔ یعنی ماہ رمضان کے مہینے میں جو آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ایک مہینہ گزارنے کے بعد جب لیلۃ الجائزہ یعنی عید کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ پھر جس گھر میں اللہ الصمد کی صدا لگائی جاتی ہے، جس زبان سے اللہ الصمد کا ورد کیا جاتا ہے، اس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اللہ کی بے نیازی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی بے نیازی سے اتنا بے نیاز کر دیتا ہے کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جہاں ہر وقت غربت کا تماشا لگا رہتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کی ریل پھیل ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ عید کا چاند نظر آتے ہی یہ اللہ کا ایک صفاتی نام پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہیں، ہمارے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ماہ رمضان کی برکت کو سارا سال سمیٹنا چاہتے ہو، تو آج اللہ کو اس نام سے پکارو۔ آج اللہ کے سامنے اپنی فریاد لے کر بیٹھو کہ اللہ پورا مہینہ تیرے سامنے جھکے ہیں، ہمیں رمضان کے مہینے کے بعد بھی اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ دوستو، سمد وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، مگر ساری دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ سمد، تو آپ آسمان والے کو گواہ بناتے ہیں کہ یا اللہ، میں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور مدد سے تنگ آ چکا ہوں، اب تو مجھے اپنے سمدی بنا کر اپنے رنگ میں رنگ دے، اپنی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما۔ آپ نے اس اسم مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 70 بار پڑھنا ہے، 70 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب اس اسم مبارک کے پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر جو تیسرا راز میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ جان کر آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ عید کی رات یعنی چاند رات کا ایک ایسا سلطانی وظیفہ ہے کہ اگر آپ نے بازاروں کے چکر چھوڑ کر، دنیا کی رنگینی کو چھوڑ کر، رات کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا، تو یقین جانے صبح عید کی نماز پڑھنے سے پہلے غیبی فرشتے آپ کے گھر میں خوشیاں چھوڑ جائیں گے۔ آپ کے دل کو ایک بہتر محسوس ہوگا، آپ کے دل میں خوشیاں کا ایک لڈو پھوٹ جائے گا اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کرتے ہیں۔ آپ نے آج کی اس رات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ماہ شوال کا آغاز کرنا ہے۔ ماہ رمضان کے اختتام پر جیسے ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، تو یقین جانیے یہ وہ کلمہ ہے جو عید کا چاند نکلتے ہی آپ کی بند قسمت کے تعلق ہونے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ تو ہم روز پڑھتے ہیں، آج کیا خاص ہے؟ تو میرے بھائیو، بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع۔ چاند رات ایک نئے سال اور ایک نئے نصیب کی اوپننگ ہے۔ جب آپ عید کا چاند دیکھ کر بسم اللہ کا ورد کرتے ہیں تو آپ اپنے نئے نصیب کی ابتدا کرتے ہیں، اللہ کے نام سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مہر ہے جو آج آپ کی دعاؤں کو رد ہونے سے بچاتی ہے۔ اس لیے عید کا چاند جس گھر میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر میں موجود بچہ ارپتی ہو جاتا ہے، اس گھر کے تمام نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اسے دوزخ کے فرشتوں سے بچائے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔
سوچے جو کلمہ جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، کیا وہ دنیا کی غربت اور پریشانی کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا؟ چاند رات یہ آپ کے پاس نصیب لکھوانے کی رات ہے، انعامات لینے کی رات ہے۔ چاند رات کو اسے پڑھنا، انعام کی رات میں اللہ کی خاص پناہ میں آنا، یہ بہت بڑی ببرکت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا محل ہو جس میں ہزاروں کمرے ہوں اور ہر کمرے کا الگ تالا ہو، مگر آپ کے پاس ایک ایسی ماسٹر کی ہو جو آج ہر تالے کو کھول دے گی۔ تو بسم اللہ قرآن پاک کی وہ ماسٹر کی ہے، یہ ہر صورت کے شروع میں آتی ہے، ہر نیکی کے شروع میں آتی ہے۔ جب آپ چاند رات کو اسے پکڑ لیتے ہیں تو عزت، صحت اور کامیابی سارے دروازے ایک ساتھ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آج رات کی ایک ایسی کامیاب چابی ہے جسے پڑھنے کے بعد، جسے استعمال کرنے کے بعد آپ پورا سال یاد رکھیں گے کہ اگلی چاند رات کو بھی ہم نے بسم اللہ کا خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک بہت پر نور واقعہ ہے، روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے اپنے دروازے پر بسم اللہ لکھوا رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تباہ کی دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب تک اس کے دروازے پر میرا نام لکھا ہے میں اسے ہلاک نہیں کروں گا۔ سوچے ایک کافر پر میرے رب کے نام کی بارش ہوئی اور اس کی ہلاکت نہ ٹل گئی، تو کیا آپ کے مصلے پر بیٹھ کر روزے رکھ کر چاند رات کو بسم اللہ پکارنے سے کیا اللہ آپ کی تقدیر نہیں بدلے گا؟ اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے، لیکن آج وہ بندہ بڑا بدقسمت ہے جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا، جو آج کی رات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ سال بار اس کے ہاتھ سے کبھی بھی رزق اور دولت ختم نہیں ہوگی، اس کے گھر میں کبھی بھی غربت نہیں آئے گی، کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اس کلمے کے نور سے آپ کے گھر کی ہر طرح کی نظر بد، آپ کی اولاد، آپ کے کاروبار اور آپ کی نسلوں سے نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ آپ پر حفاظت کی ایک لکیر کھینچ دے گا اور ایک ایسی دیوار بنا دے گا کہ جو کوئی آپ پر نظر بد، حسد، جادو، جنات کا وار کرے گا وہ کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ چاند رات کو بسم اللہ پڑھ کر مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جس نے ماہ رمضان کے مہینے میں سارے روزے رکھے، ساری تراویح پڑھی، سارے حقوق ادا کیے، لیکن عید کی چاند رات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا بھول گیا۔ آپ نے اس کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار پڑھنے میں کتنا کی وقت لگ جائے گا؟ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو اس رات میں بسم اللہ کے اس عمل کو چھوڑے گا۔ جو پڑھے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ وہ جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج عید کا چاند نظر آتے ہی پہلی چاند رات میں یہ عمل کرتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جس طرح آپ عید کو اللہ کے نام سے شروع کریں گے، اللہ آپ کی جولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ اس عمل کے بعد اب آخری عمل جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ابھی تک جو آپ نے عمل کیے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے تھے۔ اب اس رات کی جو خاص صورت مبارکہ ہے جس سے پڑھتے ساتھ ہی انعامات کی بارش ہو جاتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ چاند رات لیلۃ الجائزہ یعنی انعام لینے کی رات ہے، اگر کوئی بندہ اس رات میں یہ صورت پڑھنا بھول جاتا ہے تو میرے نزدیک وہ بادشاہ کے محل میں کھڑا ہے اور دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ جب محل کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ سو جاتا ہے۔ اللہ والو، ابھی تک جو اعمال کیے ہیں، ابھی تک اللہ کے دروازے پر دستک دی ہے۔ اب انعامات لینے کے لیے جو صورت مبارکہ پڑھنی ہے وہ اس عمل کی آخری صورت مبارکہ ہے، اس کے بغیر آپ کا وظیفہ نامکمل ہے، اور یہ قرآنی صورت مبارکہ سورہ کوثر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند رات میں سورہ کوثر پڑھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ کوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ اور کبھی نہ ختم ہونے والی خیر۔ جب مزدور پورا مہینہ کام کرتا ہے تو شام کو اسے مزدوری ملتی ہے۔ ہم نے 30 دن روزے رکھے، اب وقت ہے اللہ سے اس کی کوثر کا سوال کرنے کا جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بنا دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں اور جس کے برتن ستاروں سے زیادہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کوثر پڑھتا ہے اللہ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا۔ سوچے جو سورت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم دور کرنے کے لیے اتری، کیا وہ آپ کی غربت اور دکھ کو دور نہیں کرے گا؟ چاند رات کو اسے پڑھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ جس سے نصیب ہو جاتا ہے اللہ اس کے قریب ایک VIP فرشتہ کھڑا کرتا ہے جو آپ کی ہر حاجت کو فوری طور پر پورا کرتا ہے۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس کے بارے میں واقعہ ہے کہ ایک شخص نہایت غریب تھا، بچوں کے لیے عید کا انتظام نہیں تھا۔ وہ چاند رات کو مصلی پر بیٹھ کر یقین کے ساتھ یہ سورت پڑھنے لگا۔ لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے،
مگر معجزہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد اس کے دروازے پر دستک ہوئی. ایک شخص نے ہزاروں نہیں لاکھوں کا قرضہ جو اس نے کبھی کسی وقت میں دیا ہوا تھا واپس کر دیا. اللہ نے اس کے حالات بدلے اور اس نے عید منائی. یعنی کہ اس رات میں رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں. اس رات میں یہ قرآن سورت پڑھنے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں. بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے, بے روزگاروں کو روزگار مل جاتی ہے, قرض داروں کو قرض سے نجات مل جاتی ہے. بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو اس رات میں سورہ کوثر نہیں پڑھتا. آپ نے اس قرآن سورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے اور صرف 33 بار پڑھنا ہے. یہ قرآن سورت پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل. اول آخر 11 بار درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے. پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام حاجتیں مرادیں ضرور پوری فرمائے گا.